الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم چلتے ہیں اپنی سیریز کی طرف۔ سب سے پہلے دنیا کے مسافر سیریز میں جو آپ نے کل واقعہ سنا، اس کے بعد کیا قدر آئی آپ کو اپنی زندگی کی، اور اپنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی ہوئی ہے اتنی بڑی، یہ مہلت، یہ جو سانس چل رہی ہے، اور اس میں کتنی آزادی ہے ہمیں کہ جو چاہیں کریں، جو چاہیں بولیں، جو چاہیں نیکی کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ایسے میں ضرورت ہے کہ اس سیریز سے ہم ہر روز اپنے لیے کوئی سبق لیں۔ یہ صرف ایک کہانی کے لیے نہیں ہے کہ ہم کہانی سن لیں اور بس کوئی یا نہ کہانیاں سنانے کا یہ وقت ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہمارے دل نرم ہوں اور نیکی کی طرف مائل ہوں، اور جو ہم نے کرنا ہے اپنے اس وقت کے لیے اس کی طرف تھوڑی ہماری توجہ ہو۔ یعنی یہ منزل وہ ہیں جو ہر ایک کو پیش آنی ہے، ہر ایک نے یہاں پہنچنا ہے۔ کوئی انسان ہم میں سے جتنے اس وقت زندہ ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ موقع، یہ مرحلہ مجھ پہ نہیں آنا، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو اس سیریز کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اپنی اس منزل کے لیے ابھی سے کچھ تیاری کریں، ابھی سے جو ہمارا دھیان اس سے ہٹا ہوا ہے تو اپنا دھیان اس طرف کو کریں۔ آج کی دیکھتے ہیں سیریز میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری طبیعت کچھ اچھی نہیں تھی، سر بوجھل سا ہو رہا تھا۔ نوکری نہ ہونے کی وجہ سے گھر کے حالات کچھ صحیح نہیں چل رہے تھے، مشکل سے گزارا ہو رہا تھا۔ دوستوں رشتہ داروں میں اپنا بھرم رکھنے کے لیے جمع پونجی سے تیزی سے خرچ نکل رہا تھا، اور آگے کا پتہ نہیں تھا کہ اگلا مہینہ گزرے گا کیسے۔ گھر میں راشن وافر ہو یا قلیل، نوکری ہو یا نہ ہو، ہمیں اپنے ملنے جلنے والوں کو یہی ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ورنہ ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ میں گاڑی سے اپنی درسگاہ کی طرف روانہ ہوا، گاڑی باہر پارک کر کے اپنی درسگاہ یعنی قبرستان میں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کر قدم رکھا۔ یہاں کے مکین بڑے اچھے دوست ہیں، یہ کبھی آپ کی غیبت نہیں کرتے، کبھی آپ کا حال لوگوں پہ ظاہر نہیں کرتے۔ میں نے آج اپنا رخ معمول سے ہٹ کر قبرستان کے بائیں جانب کیا۔ اس طرف میں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، یہاں قدرے نئی قبریں تھیں۔ آج ذہن منتشر تھا، کبھی گھر کے کرائے کا خیال آتا تھا، کبھی بجلی کے بل کی طرف دھیان چلا جاتا تھا، کبھی اگلے مہینے کے راشن کی فکر سر پہ سوار ہو رہی تھی۔ میں نے کیا بنایا زندگی میں؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک ایوریج قسم کی جاب، معمولی سا کیریئر۔ میرے ساتھ والے آج کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے۔ آصف کو دیکھ لو، کتنے بڑے بنگلے میں رہتا ہے، نعمان کی اپنی فرم ہے، احمد کے والد نے اس کو اپنے بزنس میں ساتھ بٹھا لیا، اور میں نوکری کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ بس قرآن کی تعلیم لے رہا ہوں۔ اب تو نوکری بھی چلی گئی، اب بس قرآن کے ساتھ ہی وقت گزرتا ہے، یہاں آ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا
کئی اس کے احکامات نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ نہ میں رشوت دے سکتا ہوں، نہ سود کھا سکتا ہوں، نہ حرام کاروبار کر سکتا ہوں۔ حلال کی روکھی سوکھی میں اس مہنگائی کے دور میں گزارا کرنا ہے۔ غریب لوگ تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلا لیتے ہیں، مگر سفید پوش کہاں جائے؟ میں اپنی سوچوں میں چلتا چلا جا رہا تھا اور بہت دور نکل آیا تھا۔ اس طرف میں یہاں پہلی دفعہ آیا تھا۔ میں خیالات میں گم تھا کہ ایک زبردست خوشبو نے میری سوچوں کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ یہ خوشبو کیسی ہے؟ شاید کسی نے آج اپنے پیارے کی قبر پر کوئی اگربتی کی خوشبو لگائی ہو، مگر یہ اگربتی نہیں لگتی، نہ ہی گلاب کے پھولوں کی خوشبو ہے۔ ایسی خوشبو میں نے پہلے نہیں کبھی سونگھی۔ میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی، سوائے کچی قبروں کے مجھے اور کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ سامنے سے بابا جی ہاتھ میں پھاوڑا لیے آتے نظر آئے۔ میں تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ بابا جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ بابا جی یہاں یہ خوشبو کیسی ہے؟ ارے بیٹا تم سے کہا تھا نا، قبر کی ظاہری حالت پہ نہ جانا۔ کبھی سنگے مرمر کے نیچے کے مکین تکلیف میں ہوتے ہیں، اور کبھی کچی قبروں والے بھی خوشبوؤں میں لپٹے ہوتے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا کیا کسی نے پھولوں کی چادر چڑھائی ہے یہاں؟ بولے نہیں، اس جگہ پر اکثر ایسی خوشبو آتی ہے۔ یہاں کوئی ایک نیک خاتون ہے جو دفن ہے۔ میں نے سوال کیا کون سی قبر ہے اس کی؟ بابا جی نے 2 قبریں چھوڑ کے اگلی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ کہنے لگے بیٹا جب میں نے یہ قبر کھودی تھی نا، تبھی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی اللہ کا پیارا یہاں آنے والا ہے۔ قبر میں ایسے تھا جیسے نور ہو، وحشت نہیں تھی، اندھیرا نہیں تھا۔ جب میں نے اس کی قبر تیار کرنی شروع کی تھی تو اچانک ساتھ والی قبر مجھ سے کھل گئی، اور وہاں سے اس قدر تیز روشنی آ رہی تھی جیسے سورج چڑھا ہو۔ میں نے اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے کہا فوراً اس قبر کی دیوار واپس چن دو، کوئی اللہ والا آرام کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ دیوار چن دی گئی تو ان خاتون کو تو ہمسائیگی بھی بہت اچھی ملی ہے۔ بیٹا زندگی میں بہت قبریں کھودی ہیں، قبر اپنے مکین کا پتہ دے دیتی ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، 2 گروپوں میں فائرنگ ہو گئی جس میں 3 لوگ ہلاک ہوئے۔ ان میں سے ایک کو اس کے ورثاء یہاں لے کر آئے دفن کرنے کے لیے، اور قبر کھودی گئی تو اس سے سانپ اور بچھو نکل آئے۔ وارثوں نے خوف کے مارے دور سے ہی قبر پر مٹی ڈال دی اور روانہ ہو گئے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک پولیس والے کو دفنانے کے لیے لایا گیا تو اس کی قبر ٹیڑھی ہو گئی۔ پھر نئی قبر کھودی گئی تو وہ بھی ٹیڑھی ہو گئی۔ پہلے ان لوگوں نے الزام میرے اوپر دھر دیا، مگر جب یکے بعد دیگرے 5 دفعہ قبریں کھودی گئیں، ہر دفعہ ٹیڑھی ہوتی رہی، تب تو وارثوں نے زبردستی ٹیڑھی قبر میں ہی اس کو ڈال دیا۔ میں بابا جی کی باتوں سے حیران رہ گیا اور سوچنے لگا اس خاتون نے ایسا کیا کیا ہوگا، کیسی خوش قسمت ہے۔ بابا جی آپ نے ان کا جنازہ دیکھا تھا؟ ہاں بیٹا، جب ان کو لایا گیا تھا تب بھی بڑی خوبصورت خوشبو ہر طرف پھیل گئی تھی، سارا ماحول معطر ہو گیا تھا، اور ان کے ساتھ آنے والوں نے خود اعتراف کیا تھا کہ ایسا جنازہ نہیں دیکھا۔ مگر یہ کہہ کے بابا جی چپ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ بتائیں کیا ہوا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ بیٹا اس میت کے ساتھ مشکل سے چند ایک لوگ تھے۔ وہ کیوں؟ میں نے حیرت سے سوال کیا۔ بیٹا یہ ان دنوں کی بات ہے جب کرفیو لگا ہوا تھا، اس لیے زیادہ لوگ نہیں ساتھ آ سکے۔ میں مزید حیران ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے
اس کا جنازہ پڑھنے والے بھی بہت زیادہ نہیں ہوں گے، مگر اس کا انجام کتنا خوبصورت ہوا۔ میں اس قبر کے قریب ہی بیٹھ گیا اور سوچنے لگا، کیا ایسا کرتی ہوں گی یہ جس کو میرے رب نے پسند کر لیا۔ بابا جی نے اپنا سامان اٹھایا اور چل دیے، اور میں وہیں خوشبوؤں کے جھونکوں میں بیٹھا رہا۔ میں نے کتبے پہ نظر ڈالی، زہرا بی بی، صرف 45 سال کی عمر پائی تھی انہوں نے۔ میں نے جیب سے رومال نکالا اور کتبے کو صاف کرنے لگا۔ پھر یوں لگا جیسے کسی نے مجھے آواز دی ہے، جنید بیٹا تم حیران ہو کہ یہ خوشبوئیں کیسی ہیں؟ بیٹا یہ میرے رب کی خوبصورت مہمان نوازی ہے۔ میں تو ایک بہت ہی معمولی سی عورت ہوں، باقی سب کی طرح میں بھی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی، غفلتوں میں پڑی ہوئی تھی۔ میرا تعلق بہت ہی مالدار خاندان سے تھا، جن کو صرف فیشن اور دنیا پرستی سے دلچسپی تھی، جہاں سوائے بیگمات کے پاس کپڑے، جوتے اور پرس کی باتوں کے اور کوئی ٹاپک نہیں ہوتا تھا، جہاں فخر ان باتوں پہ کیا جاتا تھا کہ اس سمر میں تم ویکیشن کے لیے یورپ کے کس ملک جا رہی ہو، اور سمر کے بعد وہاں کی شاپنگ پہ ڈسکشن ہوتی تھی۔ میں نے اسی ماحول میں آنکھ کھولی اور اپنے ارد گرد ہمیشہ یہی ہوتے دیکھا۔ پھر اسی میں میری شادی ہو گئی اور یہاں سے میری زندگی بدل گئی۔ شادی کے بعد میں ایک ایسے علاقے میں منتقل ہوئی جہاں میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ میرے ہمسائے میں ایک آنٹی رہتی تھی جنہوں نے ایک دن مجھے درس پہ دعوت دی۔ میں نے نہ تو کبھی درس تو سنے تھے اور نہ ہی مجھے کوئی خاص دلچسپی تھی، مگر ان کے دعوت دینے پہ یہ سوچا کہ چلو وہاں جاؤں گی تو نئی دوستیں بناؤں گی، وہاں جاؤں گی تو کچھ کھانے پینے کو بھی ملے گا، اور بہت عرصے سے پارٹی ٹائپ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اتنے کپڑے پڑے میں وہ بھی پہننے کا موقع مل جائے گا۔ میں گئی تو اس نیت سے تھی، مگر میرے اللہ نے میری کایا پلٹ دی۔ وہاں جو درس سنا تو ایک ایک بات میرے دل میں اتر گئی۔ جب میں نے اس گھر سے باہر قدم رکھا تو میرے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ میں وہ پہلی والی زہرا نہیں تھی، یوں لگ رہا تھا کسی نے مجھے خواب سے جگا دیا ہو، جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ دیا ہو۔ میرا دل پگھل چکا تھا اور میں نے اس دن ارادہ کر لیا کہ اب میں نے قرآن سیکھنا ہے، اللہ کے کلام کو جاننا ہے، اس سے پہلے کہ میری زندگی ختم ہو جائے۔ مجھے اس دن احساس ہوا کہ میں دھوکے میں ہوں۔ اس کے بعد میں نے قرآن سیکھنے کے لیے کلاسز جوائن کر لی۔ میرے زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہو گیا، مگر جہاں میں نے یہ سیکھنا شروع کیا اور تبدیلیاں تو آئیں، مگر سب سے بڑی تبدیلی لوگوں کے رویے میں آنے لگی۔ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی جا رہی تھی میرے طور اتوار بدلنے شروع ہو گئے تھے۔ وہ چیزیں جو پہلے بہت اچھی لگتی تھیں ان میں دلچسپی ختم ہونے لگی تھی، اور جیسے جیسے میرے اندر تبدیلی آ رہی تھی، لوگوں کے میرے ساتھ رویوں میں بھی بہت بڑا چینج آیا تھا۔ شروع میں تو کسی نے زیادہ توجہ نہیں دی اور اس کو ایک نیا نیا جوش سمجھا۔ شوہر نے بھی دیکھا تو یہی سوچا کہ شوق میں کر رہی ہے، خود ٹھیک ہو جائے گی، مگر آہستہ آہستہ ان کو ایسے لگنے لگا میں انفٹ ہونے لگی ہوں ان کی مجلسوں میں، اور اسی پر میری مخالفت شروع ہو گئی۔ مگر قرآن نے مجھے جو لذت دی تھی
اس کو میں کبھی چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ میرے حجاب پہ اعتراض ہونے لگے، میری نمازوں کو مذاق بنایا جانے لگا، میرے قرآن پڑھنے پہ مجھے القابات ملنے لگے، اتنے مجھے تانے دیے گئے۔ جنید بیٹا، لوگ تو کفر سے اسلام کی طرف آتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے برے رویے کی شکایت کرتے ہیں، مگر میں تو صرف پیدائشی اسلام سے شعوری اسلام کی طرف آئی تھی۔ اس پر مجھے بہت ستایا گیا۔ سمجھ لو کہ رشتہ داروں نے میرا بائیکاٹ کر دیا، شادیوں سے، دعوتوں سے۔ خاندان والے مجھے اپنے گھر بلانے سے کتراتے تھے، ان کی محفلوں میں میں سوٹ نہیں کرتی تھی، پر میں نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ میں نے صرف اللہ سے دوستی کر لی تھی، اس کو اپنی زندگی بنا لیا تھا۔ میں جو بڑے خاندان کی لاڈلی تھی، اللہ کے راستے پر چلنے کی وجہ سے بالکل اکیلی ہو گئی۔ میں کام کاج سے جب فارغ ہوتی تو باقی میرا سارا وقت قرآن کے ساتھ گزرتا۔ میری ساری مصروفیت قرآن بن چکا تھا، دھیان اسی میں لگا رہتا تھا۔ کبھی اس کو یاد کرتی، کبھی اس کی آیات میں غور کرتی، کبھی اس کو چومتی کہ میرے رب نے مجھے اس قابل کیا کہ میں اس کو سمجھ سکوں۔ اب یہ میری زندگی بن گیا تھا۔ اب وہ مجلسیں اچھی بھی نہیں لگتی تھی جن میں بیٹھ کے کہہ کر لگایا کرتی تھی، ان دوستوں میں اب دل نہیں لگتا تھا جن پر میں جان چھڑکتی تھی، وہ مشغلے اب بے تکے اور فضول لگتے تھے جن میں میں شوق سے حصہ لیتی تھی، وہ ڈرامے، وہ فلمیں، وہ ڈائجسٹ، سب بیکار کی جھوٹی باتیں لگنے لگی تھی، وہ جو میں گھنٹوں وقت کو ضائع کر دیتی تھی اور احساس بھی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کے بعد وہی وقت مجھے قیمتی لگنے لگا، لمحے لمحے کی میں حفاظت کرنے لگی، پریشان لینے لگی اس کے لیے کہ کہیں یہ لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ میرے رشتہ داروں نے تو مجھے چھوڑا تھا، مگر دوستوں کو میں نے خود چھوڑا، اس لیے کہ وہ مجھے ان چیزوں کی طرف دوبارہ لے جانا چاہتے تھے جن کو میں چھوڑ چکی تھی۔ وہ بار بار مجھے اس طرف بلاتے تھے اور میں ٹالتی تھی، حتیٰ کہ وہ مجھ سے مایوس ہو گئے۔ وہ جان گئے کہ یہ اب ہمارے کام کی نہیں رہی، تو انہوں نے مجھے خیر بات کہہ دیا۔ شروع میں تو بہت خلا محسوس ہوا، مگر میرے اللہ نے مجھے اس سے بہتر دوست دے دیے۔ بیٹا، بڑا مشکل ہوتا ہے یہ قربانی دینا، بہت مشکل ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سہنا، بہت درد ہوتا ہے جب لوگ عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، بہت تکلیف ہوتی ہے جب شوہر تانے دیتا ہے، مگر میں جب بھی سب سے گزرتی تھی تو ایک ہی بات کہتی تھی، اے اللہ، صرف تیرے لیے، یہ بھی سہ لوں گی صرف تیرے لیے، بس تو مجھے قبول کر لینا۔ میرے قرآن کی طرف آنے کے بعد میرے آنسو گرتے تھے تو اس بات پر کہ شادی سے پہلے جو زندگی کے دن گزر گئے وہ غفلت میں چلے گئے۔ میں راتوں کو اٹھ اٹھ کے توبہ کرتی تھی، ہر وقت ڈرتی رہتی تھی کہ اگر اللہ نے مجھے معاف نہ کیا تو میرا کیا ہوگا۔ سب عیش و آرام ہونے کے باوجود مجھے ہر وقت اپنی آخرت کی فکر لگتی تھی جو مجھے کسی پل چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ مجھے زندگی کی مہلت زیادہ نہیں ملی، شاید اس لیے اللہ نے مجھ سے جلدی جلدی سارے کام کروا لیے۔ مجھے 2 بچے دیے اور ان کے والد تو اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے۔ میں ان کو بڑے پیار سے قرآن کی طرف لاتی چلی گئی۔ جانتے ہو جنید، جب میں یہاں پہ نئی نئی آئی تھی تو میرے اوپر کچھ عرصہ سختی کا بھی گزرا تھا جس کو میں اب سوچنا بھی نہیں چاہتی، مگر میرے بچوں کی دعاؤں سے وہ سختی آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی، اور میں اب یہ چاہتی ہوں کہ قیامت کے دن بھی میرے اعمال کا حساب نہ لیا جائے اور وہاں پہ بھی میں سرخرو ہو جاؤں۔ بیٹا، میرا رب بڑا مہربان ہے اور اس کے وعدے بالکل سچے ہیں۔ ہاں، موت کی تکلیف ہے، ہاں قبر کے عذاب ہیں، مگر آج یہ قرآن میرا قبر میں بھی ساتھی ہے۔
میرے مشکل وقت میں یہ میرے کام آیا ہے، جس وقت کوئی بھی میرے ساتھ یہاں نہیں۔ جب میں یہاں لائی گئی تھی تو وہ پہلی رات سب سے مشکل تھی، جس میں میرا حساب کتاب شروع ہونا تھا، مگر یہ میرا ساتھی میرے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میری سورہ ملک روشن چہرے کے ساتھ جگمگاتی ہوئی یہاں پہنچ گئی۔ میری نماز ایک طرف آ کے کھڑی ہو گئی، میرے روزے آ گئے، میرا صدقہ آ گیا۔ یہ ہے میرے اصل دوست۔ مجھے میرے رشتہ داروں نے تو چھوڑ دیا تھا، مگر ان میرے دوستوں نے میرا ساتھ نبھایا۔ یہ ہیں سچے رشتے۔ مجھے اپنے رشتہ داروں کی بے رخی کا غم رہتا تھا، مگر اللہ نے دیکھو مجھے بدلے میں کتنے پیارے یہ ساتھی دے دیے۔ اب میں یہ سوچتی ہوں، ہائے جو وقت میں نے ضائع کر دیا تھا زندگی میں، کاش اس میں بھی کچھ کر لیتی تو اور زیادہ میری کمائی ہو جاتی۔ کاش وہاں پہ میں ایک لمحہ بھی نہ ضائع کرتی۔ اب میں یہاں آرام سے ہوں، مجھے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت کھلی جگہ ہے میرے پاس، حد نگاہ تک روشن ہے، میں خوش ہوں۔ مجھے قید خانے سے رہائی مل گئی۔ اب تو بس اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ کب قیامت آئے گی اور میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ جانتے ہو میں یہاں سے جنت کے نظارے بھی کرتی ہوں۔ ایک سوراخ ہے جس سے مجھے جنت نظر آتی رہتی ہے۔ ایسی حسین جگہ میں نے کبھی نہیں دیکھی، جو دیکھنے میں اتنی حسین ہے، جب داخل ہوں گی تو کیسا لگے گا۔ بس میں کہتی ہوں جلدی وہ وقت آ جائے جب میں اس میں داخل ہو جاؤں۔ میں زیر لب مسکرایا اور وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا دل سکون پا چکا تھا۔ ارے میں بھی کیسا پاگل ہوں، کس بات پہ پریشان ہوتا ہوں کہ میرے پاس نوکری نہیں۔ نوکری نہیں تو کیا ہوا، قرآن کی دولت تو ہے۔ جس کو یہ دولت مل گئی اس کو سارے جہان کی دولت مل گئی۔ میرے پاس رزق کے مسئلے ہیں، مگر دیکھو اس کے باوجود اللہ نے جو مجھے اتنا بڑا خزانہ دیا ہوا قرآن کے علم کی صورت میں، وہ ہر مسئلے کو دور کرنے والا ہے۔ باقی رزق کا انتظام بھی اللہ کر دے گا۔ مجھے تو اب اپنی اصلی دولت کو مزید سمیٹنا ہے۔ میں ناکام نہیں ہوں، میں تو کامیاب ہوں۔ وہ لوگ ناکام ہیں جو اس کو بھول کر اپنی دنیا چمکانے میں لگے ہیں۔ میں کتنے بوجھل دل کے ساتھ یہاں آیا تھا اور اب پرسکون دل کے ساتھ لوٹ رہا ہوں۔ اے اللہ میرا انجام بھی اتنا ہی خوبصورت کر دینا۔ الحمدللہ یہاں تک آج کا یہ ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ اس میں جو میں نے باتیں بتائی ہیں آپ کو، دوسری قبر کے روشن ہونے کی اور ٹیڑھی قبر کی، یہ بالکل سچے واقعات ہیں، جو آپ کو میں کتاب بھی بتا سکتی ہوں جس میں یہ موجود ہیں۔ اور اسی طرح قرآن سیکھنے والے کی قبر روشن ہو جاتی ہے اور یہ قبر میں انسان کا ساتھی بنتا ہے، یہ بھی ہمیں حدیث سے ثبوت ملتا ہے۔ اسی کی بیس پر یہ واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول فرمائے ہمارا پڑھنا، اور جو لوگ اس سے ابھی آشنا نہیں ہوئے اس لذت سے، اللہ تعالیٰ ان کا رخ بھی اس طرف موڑ دے۔ ان پیاری راتوں میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ ہم میں سے کسی کو قرآن پاک سے محروم نہ کرنا۔ اے اللہ واقعی اس کو ہماری قبروں میں ہمارا ساتھی بنا دینا۔ جب اس کو ہاتھ میں پکڑیں تو سوچیں یہ میرا قبر کا ساتھی ہے، بہت پیار آئے گا اس پہ پھر۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے، حق ادا کرواتے اپنے کلام کا۔